بلاغہ معروف کتاب ہے جس کا تعارف کروانے کی کسی کو ضرورت نہیں ہے۔ نمبر 127 ہے۔ سیدنا مولا علی المرتضیٰ علیہ السلام کرم اللہ وجہ الکریم رضی اللہ تعالی عنہ، وہ صفین کے بعد جب خوارج الگ ہو گئے تو اس موقع پر خطبہ ارشاد فرماتے ہیں، احکام دین واضح کرتے ہیں اور فکری اور اعتقادی شبہات کا رد کرتے ہیں۔ مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ، نہج البلاغہ، خطبہ نمبر 127، میں ریپیٹ کر رہا ہوں، ذہن نشین کر لیں۔ یہ تو عربی کا ہے اور ہر ایک میں جب خطبہ نمبر بتا دیا تو ریفرنس بڑا ایزی ہے۔ اس میں مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہی بات جو میں نے تمام کتب حدیث کے ذریعے کہی اور آخر میں سیدنا مولا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کے حوالے سے کہی، وہ بات سیدنا علی شیر خدا خود فرماتے ہیں۔ نہج البلاغہ میں آپ فرماتے ہیں، وَسَيَحْلِكُ فِيَّ صِنْفَانٍ مُحِبٌّ مُفْرِطٌ يَذْهَبُ بِهِ الْحُبُّ إِلَى غَيْرِ الْحَقِّ وَمُبْغِضٌ مُفْرِطٌ يَذْهَبُ بِهِ الْبُغْضُ إِلَى غَيْرِ الْحَقِّ وَخَيْرُ النَّاسِ فِيَّ حَالًا النَّمَطُ الْأَوْسَطِ فَالْزَمُوهُ وَالْزَمُوا السَّوَادَ الْأَعْظَمَ فَإِنَّ يَدَ اللَّهِ مَعَ الْجَمَاعَةِ وَإِيَّاكُمْ وَالْفُرْقَةَ فَإِنَّ الشَّاذَّ مِنَ النَّاسِ لِلشَّيْطَانِ كَمَا أَنَّ الشَّاذَّ مِنَ الْغَنَمِ لِلذِّئْبِ۔ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یقیناً میری وجہ سے، میری ذات کے بارے میں عقیدہ رکھنے کی وجہ سے، میری شان کے حوالے سے دو گروہ ہلاک ہو جائیں گے، اور دونوں گروہوں کو ہلاک ہونے والوں کو فرقہ کہا، ہلاک ہو جائیں گے۔ فرمایا ایک گروہ وہ ہوگا محب مفرطن، جو دعوے دار ہوگا محب علی ہونے کا، میری محبت کا، مگر وہ میری محبت میں افراط کرے گا، میری محبت میں حد سے آگے بڑھ جائے گا۔ اور آپ نے اس افراط کی تشریح کی ہے، فرمایا یذهب به الحب الى غیر الحق، میری محبت میں اور میری محبت کے باعث وہ حق کو چھوڑ دے گا۔ اب یہ بات سوچنے والی ہے، بڑی امپورٹنٹ بات ہے۔ یہ نہج البلاغہ ہے اور مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دور خلافت میں خطاب فرما رہے ہیں جب خوارج الگ ہوئے اور سیدنا علی شیر خدا پر زبان تان دراز کی انہوں نے، اور ایک طبقہ جو آپ سے محبت کرنے والا، جو خود کو شیعان علی کہتا تھا، اور الگ ہو جانے والے خوارج ہو گئے، اس وقت مولا علی شیر خدا فرما رہے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، یہ بات توجہ طلب ہے کہ ایک گروہ وہ ہلاک ہو جائے گا جو میری محبت میں افراط کرے گا، میری محبت میں حد سے بڑھ جائے گا، اور شرح فرماتے ہیں خود یذهب به الحب الى غیر الحق، اور میری محبت میں افراط کرتے ہوئے حق کو چھوڑ دے گا۔ اب یہاں ایک سوال ہے، تھوڑی دیر رک کر غور کیجئے، وہ کون سا حق تھا؟ کس حق کی طرف مولا علی شیر خدا اشارہ فرما رہے تھے کہ میری محبت میں افراط کے باعث وہ حق کے خلاف چلے جائیں گے؟ آگے جب ہم انشاءاللہ، چونکہ یہ کئی روز کا سلسلہ ہے تو اس سبجیکٹ پر تفصیل سے حوالہ جات آئیں گے، اس وقت ہر چیز آپ کے سامنے آ جائے گی کہ کس حق کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں کہ اس حق کو چھوڑ دیں گے، اور چھوڑنے کا سبب میری محبت میں غلو اور میری محبت میں افراط بنے گا۔ کون سا حق تھا؟ وہ حق یقیناً وہ اصحاب ثلاثہ خلفاء راشدین تھے، آقا علیہ السلام کے محبوب اور مقرب اور وفادار معتمد ساتھی، مولا علی شیر خدا کے ساتھی، جن کو اخوان کہتے، جنہیں یاد کر کر کے آپ روتے تھے، اور دنیا کے سامنے جن کی منقبتیں بیان کرتے
جن کے شب و روز کے حوال بیان کرتے اور کہتے خدا کی قسم وہ جو اصحاب رسول تھے تم ساروں میں ایک شخص بھی ان جیسا نظر نہیں آتا، نہ کسی کا دن ان کے دن جیسا، نہ کسی کی رات ان کی رات جیسی۔ اس کا تذکرہ آگے آئے گا۔ وہ اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اسی نہج البلاغہ میں ہے آگے خطبہ، انشاءاللہ آگے میں کوٹ کروں گا۔ تو اشارہ فرما رہے تھے کہ میری محبت میں اتنا افراط کرے گا ایک طبقہ کہ میری محبت میں غلو و افراط کی وجہ سے حضور علیہ السلام کے دیگر صحابہ کرام کو برا بھلا کہنے لگ جائے گا، خلفائے راشدین کو اور ان اصحاب محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم جن کے ساتھ مل کر ہم نے اسلام کا پودا اگایا اور بڑھایا، ان کی دشمنی کریں گے۔ وَمُبْغِضٌ مُفْرِطٌ، اور دوسرا طبقہ جو میرے ساتھ بغض رکھتا ہے، یہ اشارہ خوارج کی طرف تھا۔ یذهب به البغض الى غیر الحق، اور اس بغض کے باعث وہ حق کو چھوڑ دیں گے۔ یہاں ایک لطیف اور دقیق نقطہ اور بھی عرض کر دوں، چیزیں آپ نے بیان، بعض احباب اس کا ایک معنی یہ بھی لیتے ہیں اور وہ غلط ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں یہاں نفی افراط کی آگے کی ہے، جو کہا ہے نا حق کو چھوڑ دیں گے بسبب افراط، اور وہ کہتے ہیں افراط سے مراد یہ ہے کہ مجھے خدا بنا دیں گے۔ جس وقت مولا علی شیر خدا یہ بات کر رہے ہیں، صفین کے بعد خوارج کا گروہ الگ ہوا ہے، یا اہل شام میں کچھ لوگ آپ کے مخالفین اور زبان تان دراز کرنے والے، اس وقت مولا علی شیر خدا کو خدا بنانے والا تو کوئی نہیں تھا۔ اس وقت کوئی ایسا طبقہ نہیں تھا جو آپ کو خدا الوہیت کا عقیدہ رکھے، یا آپ کی نسبت نبوت کا عقیدہ رکھے، یا رسالت کا عقیدہ رکھے، یا رجعت کا عقیدہ رکھے۔ تو آپ کو شان سے بڑھانے والا، خدا بنانے والا کوئی طبقہ اس وقت نہیں تھا۔ اس وقت تو یہ میٹر ہی خلافت کے چل رہے تھے سارے، خلافت و امامت کے مسئلے چل رہے تھے، اعتقادی بحثیں تو شروع ہی نہیں ہوئی تھی۔ اس ماحول میں آپ ایڈریس کر کے کہہ رہے ہیں، اور لفظ آگے یہ ہیں، پہلے فرمایا محبت میں افراط کرنے والا، اور فرمایا یذهب به الحب الى غیر الحق، نہیں فرمایا یذهب به الافراط الى غیر الحق، کہ وہ افراط غلو انہیں حق سے دور لے جائے گا، یہ نہیں فرمایا، بلکہ کہا کہ وہ جو میری محبت ہوگی اس محبت میں وہ حق کو چھوڑ بیٹھیں گے، اس کی حد نہیں رہے گی، لمٹ نہیں رہے گی۔ اور بغض کرنے والے کے لیے بھی افراط بغض کا نہیں کہا کہ وہ غیر حق کی طرف لے جائے گا، فرمایا یذهب به البغض الى غیر الحق، بغض انہیں حق چھڑا دے گا، حق سے دور لے جائے گا۔ گویا ایک میری محبت میں افراط کرنے والے باطل راستے پر چلے جائیں گے، دوسرا طبقہ میرے ساتھ بغض دشمنی رکھنے والا حد سے تجاوز کرے گا اور باطل راستے پر چلا جائے گا۔ اور پھر فرماتے ہیں لیکن حق پر وہ شخص ہوگا، ہدایت یافتہ وہ لوگ ہوں گے جو میرے سلسلے میں میانہ روی پر اور اعتدال پر عقیدہ رکھیں۔ الفاظ پہ غور کیجئے، فرماتے ہیں وَخَيْرُ النَّاسِ فِيَّ حَالًا النَّمَتُ الْأَوْسَطِ، راہ راست پر ہدایت یافتہ وہ لوگ ہوں گے جو میری ذات کی نسبت میرے معاملے میں فیہ، میرے معاملے میں راہ راست پر اعتدال پر ہوں گے، نہ محبت میں افراط میں اتنا بڑھیں گے کہ دیگر صحابہ کو برا سمجھیں، نہ بغض میں ایسے ہوں خارجی بن جائیں کہ مجھے اور میری اہل بیت کو برا سمجھیں۔ گویا صحابہ کرام کو حب علی اور حب اہل بیت میں صحابہ کرام کو برا بھلا کہنے والوں کو بھی مولا علی شیر خدا گمراہ قرار دے رہے ہیں، حق کو چھوڑنے والے قرار دے رہے ہیں، اور بغض علی اور بغض اہل بیت میں ان کو برا بھلا جاننے والے خارجیوں کو یا خارجیوں کے مماثلوں کو بھی اسی طرح گمراہ قرار دے رہے ہیں، اور فرما رہے ہیں حق پر وہ لوگ ہوں گے جو میرے معاملے میں، اور جب میرا معاملہ آتا ہے تو پوری اہل بیت آ جاتی، تو میرے معاملے میں اعتدال پر ہوں گے، متوسط